آج بات کرتے ہیں کراچی کی ایک ایسی سچی کہانی کی جو اعتماد اور دھوکے کے گرد گھومتی ہے۔ یہ صرف ایک واردات کی داستان نہیں بلکہ یہ ایک بہت بڑی اور منظم حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی گھریلو ملازمہ کروڑ پتی کیسے بن سکتی ہے؟ یہ کوئی فرضی کہانی نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کی جڑیں کافی گہری ہیں۔ خاص طور پر کراچی میں یہ سوال ایک حقیقی اور باقاعدہ مسئلے کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ کوئی ایک آدھ واقعہ نہیں بلکہ ایک منظم طریقے سے ہونے والے جرائم کا سلسلہ ہے جس کے ثبوت موجود ہیں۔ اور اس کا ایک ٹھوس ثبوت ہے کراچی پولیس کی پنک بک۔ اب یہ پنک بک کیا ہے؟ یہ اصل میں ڈسٹرکٹ ساؤتھ پولیس کا ایک مجرمانہ ریکارڈ ہے جس میں چوری اور ڈکیتی میں ملوث گھریلو ملازماؤں کے نام اور ان کی تصویریں ہیں۔ یہ کتاب خود بتاتی ہے کہ یہ مسئلہ کتنا سنگین ہے۔ اور اندازہ لگائیں اس پنک بک میں کتنے نام ہیں؟ 154۔ جی ہاں، 154 ایسی ملازمائیں جن کا باقاعدہ ریکارڈ موجود ہے اور ان میں سے کئی تو بار بار گرفتار بھی ہو چکی ہیں۔ یہ تعداد ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جرم کس پیمانے پر منظم ہے۔ اچھا، اب اس بڑی تصویر سے نکل کر ایک خاص کیس کو دیکھتے ہیں جو اس پورے معاملے کو سمجھنے میں ہماری مدد کرے گا۔ یہ کہانی ہے 5 خواتین پر مشتمل ایک گینگ کی۔ تو اس گینگ میں 5 گھریلو ملازمائیں شامل تھیں اور ان کی لیڈر کا نام تھا عروج۔ ان کا ٹارگٹ کراچی کے علاقے PECHS میں رہنے والا ایک بہت بڑا صنعت کار تھا۔ لیکن سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ گینگ اس گھر میں پچھلے 9 سال سے کام کر رہا تھا۔ 9 سال کا لمبا عرصہ جس میں انہوں نے صرف بھروسہ نہیں جیتا بلکہ اپنے پورے مجرمانہ منصوبے کی بنیاد رکھی۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر انہوں نے یہ سب کیا کیسے؟ ان کا طریقہ کار انتہائی سادہ تھا لیکن اس میں صبر بہت تھا۔ یہ ایک ایسی چوری تھی جس کی پلاننگ 9 سال کے عرصے پر پھیلی ہوئی تھی۔ آئیے ان کے 4 قدموں والے طریقے کو سمجھتے ہیں۔ پہلا قدم، لمبے عرصے کا اعتماد حاصل کرنا۔ انہوں نے تقریباً 1 دہائی تک دل لگا کر کام کیا اور اپنے مالک کا پورا بھروسہ جیت لیا۔ دوسرا قدم تھا چابی چرانا۔ گینگ کی لیڈر عروج نے مالک کے لاکر کی چابی اڑا لی۔ تیسرا قدم، صرف 3000 روپے میں اس چابی کی ایک بہترین ڈپلیکیٹ کاپی بنوا لی۔ اور پھر آیا چوتھا اور آخری قدم، منظم طریقے سے چوری۔ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے رقم اور قیمتی سامان چراتے رہے تاکہ کسی کو شک تک نہ ہو۔ یہ 9 سال کے بھروسے کا بہت سوچا سمجھا قتل تھا۔ اب ہم آتے ہیں کہانی کے اس حصے کی طرف جہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ چوری کی رقم آخر گئی کہاں۔ یہ وہ موڑ ہے جہاں یہ چوری ایک چھوٹی موٹی واردات نہیں رہتی بلکہ ایک بڑی سلطنت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو چوری کی رقم سے سب سے پہلے خریدا گیا 39 لاکھ روپے کا ایک گھر، اس کے بعد 30 لاکھ روپے کی ایک گاڑی اور آخر میں 2,60,000 روپے کی ایک موٹر سائیکل۔ دیکھتے ہی دیکھتے چوری کی رقم نے ایک چھوٹی موٹی جائیداد کی شکل لے لی۔ تو یہاں ہم صاف دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح منظم چوری اور اعتماد کو توڑنے کا نتیجہ ایک مجرمانہ کاروبار کی صورت میں نکلا جس سے یہ لگژری اثاثے بنائے گئے۔ یہ چوری سے دولت تک کے سفر کی ایک خوفناک مثال ہے۔ اور یہ اثاثے صرف خریدے ہی نہیں گئے بلکہ ان سے مزید پیسہ کمانا بھی شروع کر دیا گیا۔ گاڑی کو کرائے پر دے دیا گیا تاکہ آمدنی آتی رہے، جبکہ موٹر سائیکل گینگ کی لیڈر عروج کا شوہر استعمال کر رہا تھا۔ یعنی انہوں نے چوری کے پیسوں سے اپنی زندگی کو پوری طرح بدل لیا تھا۔ تو آخر کار اس کہانی کا انجام کیا ہوا؟ اب چلتے ہیں کہانی کے آخری حصے کی طرف جس میں پولیس کی تفتیش، گرفتاریاں اور اس واقعے سے ملنے والے سبق کا ذکر ہے۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا اور ان کا تعلق پنجاب کے مختلف شہروں سے تھا۔ عروج کوٹ آدو سے، سویرا وہاڑی سے، نائلہ اوکاڑا سے، ثنا فیصل آباد سے اور الشبہ رحیم یار خان سے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک مقامی گروہ نہیں تھا بلکہ ایک منظم بین الاضلاعی نیٹ ورک۔ یہ گرفتاری اتنی اہم تھی کہ AIG کراچی آزاد خان نے خود پولیس کی کارکردگی کو سراہا اور کہا کہ یہ آپریشن جدید تفتیشی تکنیکوں کی کامیابی اور پولیس فورس کی پیشہ ورانہ مہارت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس واقعے کے بعد پولیس نے عوام کے لیے کچھ ہدایات بھی جاری کی۔
उन्होंने कहा कि घरेलू मुलाजिमों को रखते वक्त एहतियात करें, नौकरी देने से पहले उनकी पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर करवाएं, उनके शनाख्ती कार्ड जैसे सरकारी कागजात लेकर उनकी तस्दीक करें और मुस्तकबिल में ऐसे जराइम से बचने के लिए ज़्यादा मोहतात रहें। आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। जब एतमाद, जो किसी भी रिश्ते की बुनियाद होता है, इस तरह तोड़ा जाता है तो उसकी असल कीमत क्या होती है? क्या ये सिर्फ माली नुकसान है या इससे भी कहीं ज़्यादा